دعوت کے اوپر یہ دبا کر بیٹھ گئے ہیں، پردہ ڈال دیا ہے اور پھر خوش ہیں کہ ہماری زندگی بن رہی ہے اور ہم جنتی ہو جائیں گے۔ حضرت نے یہی فرمایا تھا کہ 11ویں کی نیاز کرو، جاری رکھو، بیوی کی سہانت ہو، اور اس کے بعد پھر یہ زیارتیں آتی ہے، غوث کو پکارو، ان کے نام پر چڑھاوے چڑھاؤ، اس کے بعد پھر دنیا میں بھی خون برسے گا اور اس کے بعد یہ تم کو اپنے ساتھ جنت میں لے جائیں گے، تمہارے بغیر نہ جائیں گے۔ یہ آج کا دین ہے، یہ قرآن و حدیث کا دین نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ دیکھو میں جو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے اور یہ میری سنت ہے۔ بس انہوں نے قرآن کو بدلا، اگر یہ تفسیر نہ کرتے، قرآن ہر جگہ توحید سے بھرا ہے، ان کی تفسیر نے اس میں شرک داخل کر دیا۔ سنت ہے جگہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو بتاتی ہے، انہوں نے اس کے اندر اس کی تفسیر بیان کر کے بدعتیں بھری ہے۔ آج دیکھو ہر طرف بدعتوں کا بھی زور ہے، شرک تو ہے ہی۔ اب کیا ہوئے بدعتوں کا؟ کیا حضرت بلال حبشی نے جب اذان شروع کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ان کے کانوں میں پڑنے والی آواز اور اللہ اکبر سے پہلے کھڑی کی انہوں نے یہ دونوں سلام پڑھا۔ دوسرا کے کہتے ہیں حضرت اللہ ابن عمر کی روایت کہ ان کے پاس ایک صاحب بیٹھے ہوئے تھے، ان کو چھینک آئی، انہوں نے کہا الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ، کہ الحمدللہ اور سلام کی ہو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عبداللہ ابن عمر نے سننے کے بعد کہا اس کے آگے یہ بھی تو بہا دے اللہ ابھی قومی، یہ بھی تو کہے کہ تیرے باپ کے اوپر تیری ماں کو بھی سلام کی۔ اس انداز سے کہا تھا وہ گھبرا گئے اور انہوں نے کہا تجھ سے کیا غلطی ہوئی شیخ؟ میں نے سلامتی کی بات کی ہے۔ کہا ہاں سلامتی کی بات جب موقع ہوتا تھا ہم بھی کہتے سلام السلام، لیکن اس موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے الحمدللہ بتایا ہے، تم نے اپنی طرف سے پڑھا دیا۔ اس کا مطلب یہ کوئی کہے یہ اچھا ہے، یعنی نبی صاحب سے زیادہ یہ جاننے والے علم والے ہیں، نبی صاحب کو معلوم نہیں تھی تو یہ بدعت ہے، اس وقت یہ شرک کفر بن جاتی ہے اور آج دنیا میں حد بڑھ گئی ہے۔ اللہ کے نبی صاحب کہہ دے اور ہمیشہ پھر نماز کے بعد ایک مرتبہ بھی انہوں نے مل کر دعا نہیں مانگی، لیکن یہ جو جمع کرنے والے ہیں ایسے مرتدیوں سے بات کہنے والے ہیں کہ یہ نبوت ہے، تم نے یہ نہیں کیا، یہ کرو، یہ جمع کرتے ہیں روکتے ہیں اور جب تک مل کے یہ ہاتھ جا کر دعا نہ کر لے ان کا پیٹ نہیں بھرتا۔ قرآن کو بدلا، حدیث کو بدلا، سنت کو بدل ڈالا اور پھر امت ہے ان کو پیشوا مانتی ہے، ان کو لے کر۔ میرے پیارے بھائیو، یہ آواز درد بھری آواز، ایمان خالص کے اندر ڈوبی ہوئی آواز، شرک کی دشمن آواز ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے۔ شرک اور کفر کے ہر دروازے کو بند کیا قرآن و حدیث کے دلائل سے، اور بدعت کے اوپر تھوکنا بھی گوارا نہ کرتے تھے۔ اپنے پیچھے ایک جماعت چھوڑ کے گئے اور کچھ عرصہ تو وہ جماعت صحیح بالکل چلتی رہی، آہستہ آہستہ کچھ لوگ نکل جاتے تھے، ظاہری بات ہے ایمان کے تقاضے نہیں پورے کر سکتے تھے، مشکل راستہ ہے، گھبرا جاتے تھے، تھک جاتے تھے اور نکل جاتے تھے ہیلے بہانے بنا کر، اور آخر میں آ کے ایک گروہ نکلا اس جماعت سے، سرفراز احمد اور یعقوب علی کی زیر نگرانی۔ پھر اس کے اندر ان کے 4 گروہ بنے آگے، پہلا سعید احمد کا گروہ نکلا، پھر دائیو اختر بیگ کا گروہ نکلا، اور پھر ان کے اندر سے یہ فیاض محمود کا گروہ نکلا، اور دعوے سب کے ہیں کہ وہ ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھی ہیں، اور انہوں نے دانستہ ڈاکٹر صاحب کی اس دعوت، خالص دعوت کو یا تو روکنے کی کوشش کی، جس طرح محمد حنیف نے اور سعید احمد نے اس کے اندر شرک داخل کر دیا، سجدہ تعظیمی کا شرک لے کے آگے، اور پھر آگے بڑھتے چلے گئے اور جم کے اس کے اوپر اپنی انا کا مسئلہ بنا لیا۔ باقی جو دوسرے گروہ ہیں انہوں نے بھی کہیں نہ کہیں آ کے یا تو اس سے آگے بڑھنے کی کوشش کی اور ایسے لوگوں پر فتوے لگائے جو فتوے نہیں بنتے تھے، جس طرح دائیو گروپ اور اختر بیگ کا گروپ ہے، کہتے ہیں اگر کوئی غلطی سے بھی اگر کی ماں کی یا بہن کی یا بھائی کی قبر پر چلا جاتا ہے تو وہ اسی طرح کافر مشرک ہے جس طرح دوسرے ہیں۔
حالانکہ یہ گناہگاری کا عمل ہے، سنت کے مطابق نہیں ہے۔ سنت کا عمل یہ ہے کہ پورے قبرستان پر جایا جائے، کسی انفرادی قبر پر نہیں۔ اور اگر جو قبر پوجی جا رہی ہو، مزار بنا ہوا، چادر چڑھے، وہ تو شرک ہے۔ لیکن عام قبرستان کی بات ہے، کسی اکیلے کسی قبر پر جا کر صرف اس کے لیے دعا کرنا یہ مناسب نہیں ہے۔ پورے قبرستان میں جتنے مومنین ہیں سب کے لیے دعا کریں، اجتماعی طور کے اوپر دعائیں بھی انہی الفاظ کے ساتھ آئی ہیں۔ تو انہوں نے اس طریقے سے وہ موقف چھوڑ دیا ہے، وہ خالص بات چھوڑ دی ہے، اپنی اناق اور ضد کا مسئلہ بنا کے ڈٹ گئے اس کے اوپر۔ پھر یعقوب علی کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوا، اور انہوں نے بھی وہ صلح حدیبیہ کا معاملہ لے کے، حالانکہ روایتیں آتی ہیں کہ لکھواتے تھے نبی علیہ السلام ہمیشہ، خود پڑھے لکھے نہیں تھے، امی تھے، اور ایک خاص موقع کے اوپر جب یہ بات معاہدہ لکھوایا جا رہا تھا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مشرکین مکہ کے درمیان یہ معاہدہ ہے، تو یہ لکھوایا گیا، تو وہ بول پڑے، ان کا بھی محمد رسول اللہ مت لکھیں، محمد بن عبداللہ لکھیں، ہم تو رسول اللہ نہیں مانتے ہیں، اگر رسول اللہ مانتے تو لڑائی کیوں ہوتی؟ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، علی اس کو مٹا کے محمد بن عبداللہ لکھ دو، اگر یہ نہیں مان رہے لیکن میں محمد بن عبداللہ بھی ہوں اور رسول اللہ بھی ہوں، تو رسول اللہ کاٹ کے محمد بن عبداللہ لکھ دو۔ تو انہوں نے کہا، یا رسول اللہ میری ہمت نہیں پڑتی ہے، یہ کوئی نافرمانی کا انداز نہیں بلکہ ایمانی انداز تھا کہ میں نہیں کاٹ سکتا ہوں۔ اس سے ایک دوسروں کو بھی دکھانا ہوتا ہے کہ تم رسول اللہ نہیں مان رہے ہو، میں مان رہا ہوں۔ تو پھر نبی علیہ السلام کا لاؤ ادھر کہاں لکھا ہوا دکھاؤ مجھے، اور اپنے انگوٹھے سے اس کو مٹا کے محمد رسول اللہ لکھ دیا۔ اب یہ روایتیں بھی ہیں، تو ان کے مطابق اگر کوئی مانتا ہے، ان روایتوں کو مانتا ہے، تو پھر یہ معجزے کے طور پر مانے گا، کیونکہ لکھنا تو نہیں جانتے تھے۔ اب اگر ان کا ہاتھ چلا ہے ان روایتوں کے مطابق، پھر یہ معجزہ ہے، اور اگر کسی سے لکھوا دیا کسی اور سے تو وہ بھی بالکل ٹھیک ہے۔ لیکن یعقوب علی ڈٹ گئے کہ نہیں، یہ معجزہ ہو ہی نہیں سکتا ہے، لہٰذا ان روایتوں کے اوپر انہوں نے پھر ہاتھ صاف کرنا شروع کیا کہ ان کی وہ دیکھیں گے، راوی دیکھیں گے، اور یہ، اور پھر معجزات کا بھی انہوں نے بہت مذاق اڑایا۔ اس انداز سے یہ اس راستے سے ہٹ گئے۔ سعید احمد ان کے اندر سے نکلا، وہ بھی سجدہ تعظیمی کے چکر میں آ گیا، محمد حنیف کا امن والا بن گیا۔ تو تین گروہ یہ نکلے تھے۔ پھر بدر صاحب کے بچے زیر نگرانی سرپرست اعلیٰ فیاض محمود، جو بہت بڑا مناظر باز ہے، اس نے اسی نقطے کے اوپر یعقوب علی سے علیحدگی اختیار کی تھی، اور ہم بھی ذرا خوش ہوئے کہ دیکھو ایک چھوٹے نقطے کے اوپر اگر یہ ڈٹ گئے ہیں تو ظاہری بات ہے پھر بڑے معاملات میں تو اور زیادہ ڈٹیں گے۔ تو ان کے قریب بھی ہم نے ہونے کی کوشش کی، ان کو اپنے قریب کرنے کی کوشش کی، اور طے یہ پایا کہ ہم اکٹھے چلیں گے، اور تفسیر اور تشریح اور ڈاکٹر صاحب کے سوال و جواب جس انداز سے یہ باتیں ہیں، بالکل اس کو جو نہیں مانے گا وہ آؤٹ، ہمارے سسٹم کے اندر سے آؤٹ، ہمارے نظم کا ایسا نہیں بن سکتا ہے۔ تو ابھی 6-7 مہینے بھی نہیں گزرے تھے کہ فیاض محمود کی وہ گفتگو، اندرونی گفتگو پکڑی گئی۔ انہوں نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ، جو ان کے کاتب تھے، کمپوزنگ کرتے تھے، اور ان کے اپنے جو عبید الرحمان صدیقی ان کے ساتھ گفتگو کر رہے تھے کہ دیکھیں ڈاکٹر صاحب کے سوال و جواب کو جو یہ ضمیر صاحب کمپوز کر رہے ہیں، ہم ان کو اپنے سر نہیں لیتے ہیں، کیونکہ انہی کی وجہ سے مسئلے بنتے ہیں اور گروہ بندیاں ہوئی ہیں، اور ہم ان کو آن نہیں کرتے ہیں۔ تو اس طریقے سے ہمارا یہ معاہدہ ان کے ساتھ ٹوٹ گیا کہ تم آن نہیں کرتے ہو، تم اپنے سر نہیں لیتے ہو، ہم تو لیتے ہیں بھائی، کیونکہ ہم ڈاکٹر صاحب کے اصلی ساتھی ہیں، اور بڑے فخر کے ساتھ لیتے ہیں، اور علمی سمندر ہے یہ، ایسٹ ہے ہمارا، اور علم کا خزانہ ہے۔ تو اس طریقے سے ان سب نے ثابت کر دیا کہ یہ کوئی ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے اس طرح 100% ساتھی نہیں، کہیں نہ کہیں کمی پیشی یہ سارے معاملات کر کے یہ اس سے زیادہ، یعنی اس دعوت سے زیادہ اپنے آپ کو سمجھنے کہ ہم زیادہ اچھے طریقے سے اس دعوت کو، اور ڈاکٹر صاحب سے بڑے یہ عالم دین ہے۔ تو اس انداز سے انہوں نے اس دعوت کے اندر بڑا ظلم اور زیادتی کی ہے۔ بہرحال ہم اگرچہ تعداد میں کم رہ گئے ہیں، لیکن ہم ڈٹے ہوئے ہیں، ہمارے ساتھی ڈٹے ہوئے ہیں، ہم نے اپنا نظم منظم کر لیا الحمدللہ۔ ہم اسی کے اوپر انشاءاللہ ڈٹ جانا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری رہنمائی کے لیے کافی ہے، وہ ہماری مدد کر رہا ہے، اور بے شمار لوگ ان کی گروپ سے نکل کر وہ ہماری طرف رجوع کر رہے ہیں، ان کو پہچان گئے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب کے اصلی ساتھی کون ہیں، اور نقلی کون ہے، وفادار کون ہے، اور بے وفا کون ہے۔ اس دعوت کے ساتھ بے وفائی کی ہے انہوں نے، یقین کیجیے۔